الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا آلانا وأولانا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی خوشبو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کی خوشبو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کی خوشبو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی خوشبو، ان کی مہک میں یارو دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ ارے جس راہ وہ سبحان اللہ، جس راہ وہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، وہ جس راہ وہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، محبت سبحان اللہ، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا سبحان اللہ دریا بہا دیے ہیں، سبحان اللہ، دریا
محبت سے سبحان اللہ بولیے گا۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، کیونکہ رو رو کے مصطفیٰ نے سبحان اللہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ یہ میرے آقا کے آنسوؤں کا صدقہ ہے، یہ رمضان میرے آقا کے آنسوؤں کا صدقہ ہے، یہ شہریاں میرے آقا کے آنسوؤں کا صدقہ ہے، یہ افطاریاں میرے آقا کے آنسوؤں کا صدقہ ہے۔ ذرا غور تو کرو، اتنا لجپال نبی، اتنا درد، اتنا غمگسار نبی، غار ہرا ہو یا غار ثور ہو امت کے لیے رو رہے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں، درب بہا دیے ہیں۔ اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، امت کے لیے، امت کے گناہگاروں کے لیے، امت کے بے سہاروں کے لیے، امت کے لاچاروں کے لیے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ رمضان ہے، رمضان المبارک، رمضان المبارک، آقا کے آنسوؤں کا صدقہ، امت کی گناہ گاری کے لیے، امت کے گناہوں کے لیے التجائیں اور دعائیں ہو رہی ہیں۔ میرے ربا میری امت کی خیر فرما، میرے اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ پھر جب قبولیت نازل ہوتی ہے تو میرا رب فرماتا ہے اپنے محبوب اپنی امت سے فرماؤ، محبوب اپنی امت سے فرماؤ، ایک افطاری میں رمضان المبارک کی ایک افطاری کے دسترخوان پر امت کو بشارت دو، تمہارے آنسوؤں کا صدقہ ایک افطاری کے دسترخوان پر روزانہ 10 لاکھ جہنمیوں کو نجات عطا فرمائیں گے۔ ایک افطاری کا دسترخوان، یا اللہ کھانا بھی میں کھاؤں، توجہ کریں، کھانا بھی میں کھاؤں، پیٹ بھی میں بھروں، توجہ ہے آپ کی، پیٹ بھی میں بھروں، کھانا بھی میں کھاؤں، جسم کو سکون بھی میں پہنچاؤں، اور پیٹ اپنا بھروں، اور تو 10 لاکھ کی بخشش فرمائے۔ فرمایا تمہارے منہ کو دیکھوں یا رسول اللہ کی اٹھی ہوئی ہاتھوں کی دعاؤں کو دیکھوں۔ بات تو میری اور آپ کی نہیں ہے نا، بات میری اور آپ کی نہیں ہے، بات کسی اور کی ہے، اور کسی اور کی وجہ سے میری اور آپ کی بنی ہوئی ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، توجہ کرنا، یہ رمضان بھی نسبتوں کا صدقہ ہے۔ ہاں، رمضان المبارک نسبتوں کا صدقہ ہے، اور اس رمضان المبارک کو نسبت مصطفیٰ حاصل ہے۔ اس وجہ سے آج میری اور آپ کی بنی ہوئی ہے کہ افطاری کے دسترخوان پر بیٹھو، کھاؤ، پیٹ اپنا بھرو، بچوں کو کھلاؤ، محبوب بشارت دے دو، اپنی امت کو بشارت دے دو، روزانہ افطار کے دسترخوان پر روزانہ تیری امت کے 10 لاکھ جہنمیوں کو دل پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، میں اپنے کرم سے تیری دعاؤں کا صدقہ نجات عطا فرماؤں گا۔ توجہ کریں، کس قدر مقدر والے ہیں ہم۔ ویسے ہی حضرت موسیٰ نے التجا کر دی، یا اللہ میں بنی اسرائیل کا نبی نہ ہوتا،
تیرے نبی کا امتی ہوتا ویسے ہی کہہ دیا، ویسے ہی کہہ دیا، نہ ویسے نہیں کہا۔ اللہ نے امت مصطفیٰ کے امتی کے لیے جو خیر رکھی ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں رکھی ہے۔ لہذا خوش ہو جائیں، اپنے دسترخوانوں کو اتفاق سے آباد کیا کریں، خوشحالی کے ساتھ آباد کیا کریں، اور اپنے دسترخوان پر اللہ کے بندوں کے لیے اور امت مصطفیٰ کے لیے دعائیں کیا کریں، اس لیے کہ یہ دسترخوان کوئی عام دسترخوان نہیں ہے۔ او بابا، یہ سجاتے تم جابا کی دھرتی پر ہو، عرش پر ملائکہ تمہارے دسترخوان کا دیدار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ ہے امت مصطفیٰ، یہ شان ہے رسول کی امت کی۔ نہ بھوک کی پرواہ کی، نہ پیاس کی پرواہ کی، آنکھوں کو سنبھالا، کانوں کو سنبھالا، دل کو سنبھالا، خیالات کو سنبھالا۔ اے اللہ، تیرے حبیب کی امتی کی افطار کے دسترخوان پر بیٹھنے والی کی شان یہ ہے، وہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ لوگ اس سے پوچھتے ہیں، اور بھوکے پیاسے ہر چیز کی حفاظت کرنے والے فلسفہ کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے، کھانا بھی موجود ہے، پینا بھی موجود ہے، گناہ بھی موجود ہے، دودھ کی نہریں بھی ہے، گھر میں ہر چیز موجود ہے، لیکن ہر چیز نہیں کھاتا، اس لیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب عبادت کا تصور یہ ہو جائے کہ نہیں کھانا، نہیں پینا، نہیں دیکھنا، نہیں سننا، رب دیکھ رہا ہے، تو پھر مقام قبولیت یہ ہوتا ہے کہ دسترخوان تم سجاتے ہو، 10 لاکھ جہنمیوں کو ہم نجات عطا فرماتے ہیں ایک دسترخوان پر۔ اور صرف یہی نہیں ہے، میرے آقا کی زبان سے سنیے، میرے نبی فرماتے ہیں، سبحان اللہ کہہ دیں، رمضان المبارک کی جمعرات، رمضان المبارک کی جمعرات ہو، جمعرات، جمعے کی رات، شب جمعہ جسے ہم کہتے ہیں، جمعے کی رات میرا رب فرشتوں سے فرماتا ہے، اور فرشتوں نظارہ کرو میرے حبیب کی امت کا، جو بھی بخشش کے طلبگار ہیں، 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دو۔ ہر جمعرات، پھر ہر جمعہ دن، ایک دن میں 30 لاکھ بنتے ہیں، یہ شب جمعہ اور پھر افطار میں لا کر، یا اللہ یہ کس لیے ہے؟ فرمایا اپنے حبیب کی امت کے لیے ہے۔ کیوں؟ فرمایا تمہیں نہیں دیکھ رہا، مصطفیٰ کے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہو۔ لہذا جہاں بھی جاؤ گے نا، نسبت محبوب نظر آئے گی، اس کے بغیر اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اور یاد رکھو، نسبتوں میں پناہ لو، بات سمجھ آ رہی ہے؟ نسبتیں حاصل کرو، نسبتوں میں پناہ لو، نسبتوں کی چھتریوں تلے آ جاؤ۔ ایک دنیا کی مثال دیتا ہوں، مرغی کتنی کمزور چیز ہے، اس کے 12 13 14 15 بچے، وہ سانپ سے لڑتی ہے، سانپ کو قریب نہیں آنے دیتی مرغی، چیل کو قریب نہیں آنے دیتی، کپڑے کو قریب نہیں آنے دیتی، اور مرغی سے جڑے ہوئے 12 بچے مرغی کے پروں تلے آ کے اپنے دشمن سے بچ گئے، تو پھر ماننا پڑے گا نسبت مصطفیٰ کی کیا شان ہو سکتی ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ پھر نسبت مصطفیٰ کی کیا شان ہے، کتنی بلند شان ہے۔ اور ہمارا عقیدہ اتنا غلط ہو گیا، ہم کہتے ہیں مرغی بچوں کو بچا سکتی ہے، تو نسبت مصطفیٰ امتیوں کو کیوں نہیں جہنم سے بچا سکتی؟ محبت سے بولیں۔ لہذا سحری ہو یا افطاری ہو، سحری ہو یا افطاری ہو، تراویح ہو یا قرآن ہو، مسجد ہو، تہجد ہو، صلاۃ النبوین ہو، کوئی بھی جگہ ہو،
مجھے ایسی کوئی جگہ نظر نہیں آتی ہے جہاں میرا نبی موجود نہ ہو۔ لہذا یہ رمضان مبارک عطائے مصطفیٰ ہے، یہ عطائے مصطفیٰ ہے۔ اتنے ناز نخرے، اللہ سبحان اللہ۔ پیٹ اپنا بھرو، نجات تمہاری ہو۔ سحری اپنے لیے کھاؤ، نجات تمہاری ہو۔ افطاری اپنے لیے کھاؤ، نجات تمہاری ہو۔ قرآن مجید میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر نہیں تم سے پہلے لوگوں پر بھی ہم نے فرض کیا تھا، لیکن تمہارے اوپر جو روزے فرض ہوئے 1.25 لاکھ نبیوں کی کسی امت میں روزے کا یہ انداز نظر نہیں آتا جو مصطفیٰ کی امت کے لیے ہے۔ غور کریں، جناب حضرت آدم پاک، جناب حضرت آدم پاک ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے ہیں، ہر مہینے کی۔ اب وہ اعزاز، وہ جوش، وہ جذبہ وہ نہیں رہا، ایک روٹین بن گئی ہے۔ اس مہینے بھی 13، 14، 15، اگلے مہینے بھی 13، 14، 15، اگلے مہینے بھی 13، 14، 15، نہ عید نہ کوئی نظام۔ فرمایا یہ مخلوق بھی میری ہے، لیکن چونکہ مصطفیٰ سے پیار کرتا ہوں، جو مصطفیٰ کو دیا ہے کسی اور کو نہیں دیا۔ آدم پاک ہر مہینے کی 13، 14، 15 روزہ رکھتے ہیں۔ اہمیت دیکھیں، شان دیکھیں، شوکت دیکھیں، مرتبہ و مقام دیکھیں۔ جناب حضرت نوح علیہ السلام ساری حیات، اے اللہ تیرے اتنے محبوب بندے بھی تیری کائنات میں موجود ہیں۔ فرمایا ہاں میرا نوح، میرا وہ نبی ہے جس کی ساری زندگی روزوں میں گزری ہے۔ کتنے کیا نظام ہے میرے اللہ کا، اور کیا بندے ہیں میرے اللہ کے، کیا نظام ہے میرے مالک کا۔ جناب حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ، ایک دن ناغا، ایک دن روزہ، ایک دن ناغا، 6 مہینے روزے، 6 مہینے ناغا۔ شان مصطفیٰ دیکھیے، آگے بڑھ جائیے۔ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام 3 دن شروع کے مہینے کے، 3 دن درمیانی مہینے کے، 3 دن آخری مہینے کے۔ اب فلسفہ دیکھیے کہ میرے اللہ نے محبوب کو کس شان سے رمضان عطا فرمایا ہے۔ اب ہر مہینے کی 13، 14 رکھنے والے ہر مہینے کھڑے ہو کے چاند ہے نہیں، ہر مہینے مطلب ایک روٹین بن گئی، وہ مزہ، وہ لطف، وہ چاشنی نہ رہی۔ جناب نوح علیہ السلام جتنے مسلمان ہیں ان کے امتی روزہ ہی روزہ، اہمیت، شان، مٹھاس، لطافت، چاشنی نہ رہی۔ جناب حضرت داؤد علیہ السلام 3 پھر 3، ایک دن چھوڑ کے ایک دن۔ سلیمان علیہ السلام 3۔ اللہ مصطفیٰ کی باری آئی، فرمایا محمد اس شان سے رمضان عطا کروں گا، لوگ 11 مہینے اس مہینے کے لیے ترستے رہیں گے، التجائیں کرتے رہیں گے، دعائیں کرتے رہیں گے، آلے حق جھولیاں پھیلاتے رہیں گے۔ آؤ میرے ربا تیری عزت والا مہینہ کب آئے گا، تیری شان والا مہینہ کب آئے گا۔ 11 مہینے انتظار کرنے والوں کو پھر ہم رمضان اس شان سے عطا فرماتے ہیں، 1 مہینہ، پھر اس کے بعد عید۔ ذرا غور کریں، یقین کریں، 1 مہینے کے روزے بعض بدبختوں سے یہ بھی نہیں رکھے جاتے، اگر سارا سال روزے ہوتے۔ اب تو غور کر لیں آپ، 6 مہینے ہوتے، 1 دن چھوڑ کے 1 دن ہوتا، 3 دن پہلے، 3 درمیانے، 3 آخری ہوتے، ہر مہینے کی 13، 14، 15 ہوتی، تو عجب شان سے پوری کائنات سے جدا روزوں کا طریقہ اور روزوں کا سلیقہ اللہ نے مصطفیٰ کے ذریعے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا۔
عجیب سما ہے، آل حق انتظار کر رہے ہوتے ہیں، قرآن والے پورا سال قرآن یاد کر رہے ہوتے ہیں، اور رمضان آنے سے پہلے تیاریاں ہو رہی ہوتی ہے، پھر افطاریاں ہو رہی ہوتی ہے، پھر سحریاں ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک عجیب سما اللہ نے حضور کے صدقے میں مجھے آپ کو عطا فرمایا ہے، تو یہ رمضان صدقہ مصطفیٰ ہے۔ اللہ یہ خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ اتنی قبولیت میرے اللہ نے رکھی ہے، اتنی قبولیت رکھی ہے کہ میری اور آپ کی سوچ سے باہر ہے۔ اور یاد رکھیں، جتنی عبادات ہیں ہماری، توجہ ہے نا، جتنی بھی عبادات ہیں ہماری، ان کے پیچھے کوئی نسبت موجود ہے۔ میں نے آپ کو ایک مرغی کی مثال دی، یار مرغی اپنے بچوں کو بچا لیتی ہے، وہ کسی چیز کو نہیں قریب آنے دیتی۔ آؤ نسبتوں سے جڑ جاؤ، یہ اولیاء اللہ جہاں جہاں موجود ہے، یہ مصطفیٰ کے نمائندے ہیں، ان نسبتوں سے جڑو گے تو پناہ ملے گی، پناہ ملے گی۔ جس طرح مرغی اپنے بچوں کے لیے پناہ بن جاتی ہے، ڈھال بن جاتی ہے، اسی طرح آل حق سے جو جڑے ہوتے ہیں وہ اللہ والے ان کے لیے ڈھال بن جاتے ہیں، نہیں جانے دیتے کسی مصیبت میں، نہیں پڑھنے دیتے کسی مصیبت میں، نہیں جانے دیتے غلط راستے پر، ڈھال بن جاتے ہیں۔ اور مرغی کے بچوں کو بچانے والا اللہ ہے، ڈھال وہ بنی ہے۔ آل حق سے جڑ جاؤ، آل حق اللہ نہیں ہے، اللہ والے ہیں۔ جس طرح مرغی ڈھال بن جاتی ہے، آل اللہ آل حق اولیاء اللہ بھی ڈھال بن جاتے ہیں ہر مسلمان۔ وہاں بھی بچایا اللہ نے تھا مرغی کے بچوں کو، اور جہاں بھی بچاتا اللہ ہے، یہ ڈھال بن جاتے ہیں۔ ادھر نہیں جانا بیٹا، شیطان کا راستہ ہے، ڈھال بن جاتے ہیں۔ ادھر نہیں جانا، شیطان کا راستہ ہے، ڈھال بن جاتے ہیں۔ ہاں ادھر جانا ہے، یہ راستہ سیدھا رحمان کے دروازے پہ جا رہا ہے۔ دوستان معظم، باتیں بہت، وقت تھوڑا، زندگی تھوڑی حضور کی باتوں کے لیے۔ پوچھے حضرت سید مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، پوچھے گا مہر علی شاہ سے اور ساری زندگی کیا کرتے رہے ہو، تو جواب آتا ہے اور سوالا ہے محمد کی بات کی ہے، اور اسرائیل نے ہاتھ رکھا ہے تو محمد کی بات ہی ہو رہی تھی، لیکن افسوس یہ ہے کہ محمد کی کوئی بات مکمل نہیں کر سکے ہیں۔ پوچھو سیدنا ابو بکر صدیق سے، پوچھو عمر بن خطاب سے، پوچھو عثمان ذو النورین سے، پوچھو مولا کائنات شیر خدا سے۔ زندگی محمد محمد کرندے گزر گئی، پر محمد کی محبت کا کوئی بات مکمل نہ کر سکے۔ میری اور آپ کی زندگیاں حضور کے لیے ہے، بولو زندگیاں کس کے لیے ہیں؟ ہاں، حضور سے تعلق مضبوط کرو، پناہ مل جائے گی، پناہ مل جائے گی، پھر شیطان سے بچ جاؤ گے، رحمان کے راستے پر چلنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ ہر عبادت کے پیچھے نسبت موجود ہے۔ عمرے والے، حج والے جانتے ہیں صفا مروہ، سمجھ آ رہی ہے؟ صفا مروہ دو پہاڑیں، چٹانیں، سخت ترین چٹانیں، عرب کے ریگستان کی مشہور چٹانیں، جو سینے میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیتی، جو سینے میں گولی تک نہیں داخل ہونے دیتی، اتنی مضبوط چٹانیں۔ یا اللہ، پاکستان سے جانے والا بھی دوڑ رہا ہے، انگلستان سے آنے والا بھی دوڑ رہا ہے، کیا فلسفہ ہے! او ہزاروں سال گزر گئے، لوگ یہاں دیوانہ وار دوڑ رہے ہیں۔ فرمایا بات ان دیوانوں کی نہیں ہے، بات تو میری محبوب بندیا کی ہے۔ تو ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ میں ان کو بھی نہیں دیکھ رہا، میں تو اپنی محبوب بندیا کی یادوں کو دیکھ رہا ہوں۔ بس میری بندیا دھوئی تھی، ہم نے قیامت تک آنے والوں پر لازم کر دیا۔ اسی انداز سے دوڑو گے تو پسند آؤ گے، اس انداز کو چھوڑو گے تو مارے جاؤ گے۔ اس لیے کہ ساری عبادات ہم نے نسبتوں سے عطا کی ہے۔ روزہ مصطفیٰ کی نسبت سے رکھو گے تو آباد ہو جاؤ گے، اور مصطفیٰ کی نسبت سے دور ہو جاؤ گے تو مارے جاؤ گے۔ لہذا ہر لمحے حضور کو یاد رکھنا ہے۔ سحری میں میرے آقا کو یاد رکھیں، افطاری میں میرے آقا کو یاد رکھیں، دن کے ہر لمحے میرے آقا کو یاد رکھیں، تہجد میں میرے نبی کو یاد رکھیں، اور مصطفیٰ پر درود پڑھنے میں حد کر دیں۔ اتنا درود پڑھیں حضور پر کہ میرے آقا خوش ہو جائیں، اتنا درود پڑھیں حضور پر۔ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں۔
تسی مڑے نالو خفا ہو، مسجد نالو خفا ہو یا آپا نالو خفا ہو، شوق تے ظاہر کرو یار میں ایک باری پڑھا لسا پھر پڑھنے دا طبیعت کر دی ہے کہ حضور کا درود پڑھے جائے صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے پڑھیے صلی اللہ علیہ، ایک خوبصورت آواز آنی چاہیے صلی اللہ علیہ، گونج پڑ جائے صلی اللہ علیہ، آنکھوں میں گنبد خضرا کا نظارہ کر کے دل میں حضور کو رکھ کے پیار سے پڑھیے صلی اللہ علیہ۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ۔ میں نے کہا ہر عبادت کے پیچھے نسبت موجود نظر آئے گی، صفا مروہ کے پیچھے سید حاضرہ موجود ہے، یہاں تک کہ میں اور آپ نماز فجر جو پڑھتے ہیں اس کے پیچھے بھی نسبت موجود ہے۔ اے نماز فجر، 2 رکعت نماز فرض فجر، اور جو نسبت کو نہیں سمجھا وہ نہ نماز فجر سمجھا، نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء، وہ دین سے دور ہے، اور جو نسبت مصطفیٰ سمجھ گیا، جو نسبت انبیاء سمجھ گیا، اللہ نے دین کی ساری خیرات اس کو عطا فرما دی۔ فجر کی نماز حضرت آدم پاک کی یاد ہے، توبہ قبول ہونے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے 2 رکعت نفل پڑھے، فرمایا آدم تیری ادائیں ہمیں اتنی پسند آئی ہے، اب قیامت کی صبح تک 2 رکعت فرض پڑھ کے مصطفیٰ کی امت تیری یاد کو تازہ کرتی رہے گی۔ ظہر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، اسماعیل کو ذبح فرمایا، اپنی طرف سے چھری چلائی، آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو بیٹا موجود تھا، قربانی قبول ہو چکی تھی، 2 رکعت نماز نفل ادا کی، رب نے فرمایا میرے حبیب کی امت قیامت تک ابراہیم تجھے ظہر پڑھ کے یاد کرتی رہے گی۔ اثر جناب حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال سونے کے بعد 100 سال سونے کے بعد بیدار ہوئے، 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے 100 سال کے بعد پھر زندہ فرمایا، 100 سال کے بعد زندگی ملنے پر 2 رکعت پڑھی، 4 رکعت پڑھی، فرمایا یہ 4 رکعتیں مصطفیٰ کی امت کے لیے فرض ہو گئی ہے، قیامت کی صبح تک لوگ پڑھ کے یاد مناتے رہیں گے۔ مغرب حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری کے بعد درست ہوئے، 4 رکعت کی نیت فرمائی، 4 رکعت کی نیت فرمائی، 2 پڑھی، پھر تیسری پڑھی، چوتھی کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کیا، جسم نڈال ہو گیا، نہ کھڑے ہو سکے، اس لیے کہ 18 سال کی بیماری ہے، نہ کھڑے ہو سکے، رب کو رحم آیا، سویا 3 پڑھ، قیامت تک تیری 3 اسی طرح زندہ رہیں گی۔ نبیوں کی ادائیں، نبیوں کی نسبتیں، پیاروں کی نسبتیں، تو ہمارے ہر فعل کے پیچھے، ہر عبادت کے پیچھے نسبت موجود ہے۔
ہم تو نسبت والے ہیں، لہذا رمضان المبارک بھی نسبت والا۔ کیوں کہ یہ رمضان حضور کا صدقہ ملا ہے اور یہ قرآن بھی حضور کا صدقہ ملا ہے، اس لیے ہر لمحے میرے خیال میں جن کے احسان ہیں انہیں یاد کرتے رہنا چاہیے۔ جمعہ ہو پھر یاد کریں، ہفتہ ہو پھر یاد کریں، سحری ہو پھر یاد کریں، افطاری ہو پھر یاد کریں، تہجد کا موقع لاتا کریں پھر یاد کریں، اور ہر دعا میں حضور پر درود پڑھ کے حضور کے لیے دعا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ وہ ہماری دعا کے محتاج نہیں، ہم دعا کر کے اپنا تعلق جوڑنا چاہتے ہیں حضور سے۔ اپنا تعلق مضبوط کیجئے، انشاءاللہ برکتیں آئیں گی، بہاریں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی۔ تھوڑی سی توجہ اس مسجد کی طرف دلوانا چاہوں گا، کوشش کریں، اللہ کا گھر بن رہا ہے، زیر تعمیر ہے، اللہ کے قرآن کی جگہ بن رہی ہے، کوشش کریں۔ بات صرف نصیب کی ہے، اللہ جن کو چنتا ہے نا ان کو اپنے کاموں کے لیے منتخب فرما دیتا ہے۔ اللہ جن کو پسند فرماتا ہے، جن کی دولت وہ اپنے راستے میں پسند فرماتا ہے، جنہیں اللہ پسند فرماتا ہے انہی کی دولت ان کے گھروں پر لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ سعی قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ با ہمت لوگ ہیں، بے ہمت لوگ نہیں ہیں، اچھا کام کیا، سوچ سے باہر کام کیا، اللہ آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ کا مرکز ہے، یہ آپ کی عزت ہے، یہ آپ کی شان ہے، اس جہان میں بھی، برزخ میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی یہ آپ کی شان بنے گی۔ جس طرح دنیا میں آپ کہتے ہیں نا یہ ہمارا مرکز ہے، ماشاءاللہ انشاءاللہ قیامت کو بھی یہ مرکز آپ کے لیے شفاعت والا ہوگا، کیونکہ اللہ کسی کی محنت ضائع، لہذا جامع مسجد کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں، مدرسے کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بس وہ چنتا ہے، دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں چنے، وہ چنتا ہے۔ حضور کا نام ہے مصطفیٰ، کیا نام ہے حضور کا؟ ایک نام مصطفیٰ، مانا ہے چنا ہوا۔ تو اللہ چنتا ہے جس پر رحم فرماتا ہے، اسے چن کے اپنے راستے کی ترغیب دیتا ہے، پھر اپنے راستے پر اس کی دولت پسند فرماتا ہے۔ ہر وقت دعا کیا کریں، یا اللہ جتنا دیا ہے نا اے سارا پیٹ کے لیے نہیں، کچھ اپنی راہ میں چن لے۔ کوشش کریں، اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ کوشش کریں مدرسے کے ساتھ اس چلنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں۔ آگے بڑھتے ہیں نسبت مصطفیٰ کی بات کرتے ہوئے۔ رمضان المبارک پہلی رات، توجہ ہے آپ کی، پہلی رات جب چاند طلوع ہوتا ہے، جب رمضان المبارک کا چاند نکلتا ہے تو اللہ کریم اس علاقے، اس بستی، اس علاقے پر، میں نے حدیث پاک میں پڑھا، اللہ کے نبی فرماتے میرا رب کریم اس علاقے، اس بستی، اس خطے پر ایک نگاہ کرم فرماتا ہے، ایک نگاہ کرم فرماتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس پر وہ نگاہ کرم پڑ گئی اللہ نے اس کے لیے جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا۔ یہ رمضان کی پہلی رات، اور یہ اعزاز اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملا۔ اچھا وہ نگاہ کرم پڑتی کس پر ہے؟ بھائی اللہ تو سب کو دیکھنے والا ہے، فرمایا وہ رمضان کی نسبت سے خصوصی اللہ کی نگاہ کرم اور رحمت ہے، اور یہ انہی لوگوں پر پڑتی ہے جو آنے سے پہلے مہمان کی طلب میں ہوتے ہیں اور دعا کر رہے ہوتے ہیں، اے اللہ تیری عزت والا مہینہ کب آئے گا کہ ہم تیرے حضور سر بسجود ہو کے اپنے آپ کو پاک کر لیں گے۔ ان پر وہ نگاہ کرم پڑتی ہے، اور ان کی کوئی تعداد نہیں ہے، تعداد متعین نہیں حضور نے فرمائی۔ اگر سب پر پڑے تو سب کو اللہ جہنم سے بری فرماتا ہے، کیونکہ اس کے خزانے میں کسی کی کمی، کسی چیز کی کمی نہیں۔ اور پڑتی کس پر ہے؟ جو دل سے جڑے ہوتے ہیں، جو دل سے جڑے ہوتے ہیں۔ وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے، وہ رحیم ہے۔ چاہے تو بڑوں پر بھی برسا دے، وہ الگ بات ہے، لیکن تیار رہنا چاہیے اس کی رحمت کے لیے، اس کے کرم کے لیے اللہ سے جڑے رہنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ مالک الملک اپنی رحمت اور کرم کی نگاہ ہمیں بھی عطا فرما، ورنہ وہ رحیم ہے، چاہے تو پھر بدوں پر بھی برستی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا تھا کہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہاں برستا نہیں
دیکھ کر ابرِ رحمت بدوں پر بھی برسا، ہاں بدوں پر بھی برسا، اے برسانے والے بدوں پر بھی برسا۔ تو پہلی رات میرا رب کرم فرماتا ہے، نگاہ کرم فرماتا ہے، اور جس پر نگاہ کرم پڑے وہ جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ دعا کرو میرا اور آپ کا نام بھی اس صف میں شامل ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوسرا بڑا اعزاز، دوسری بڑی عزت اللہ نے میری امت کو عطا فرمائی ہے، اس سے پہلے کسی امت کے روزے داروں کو وہ عزت نہیں عطا فرمائی ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا بندہ ساری دن میرا امتی جب بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، میرا خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے جو بدبو آتی ہے، شاید وہ بدبو خود پسند نہ کرتا ہو، شاید اس کے بچے اس بو کو پسند نہ کرتے ہو، شاید اس کے گھر والے نہ پسند کرتے ہو، اور توجہ کرو نسبت مصطفیٰ پر دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ اور یہ نسبت مصطفیٰ نہیں تو کیا ہے؟ فرمایا تمہارے منہ کے بو سے بدبو سے گھر والے بانٹتے ہیں، اور مصطفیٰ کی امتی تو مجھے اتنا پسند ہے کہ بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے روزے کی حالت میں تیرے منہ سے جو بو آتی ہے وہ مجھے مشک و زعفران سے زیادہ اچھی لگتی ہے، زیادہ محبوب ہے۔ میں اور آپ اس قابل کب تھے؟ مصطفیٰ کی دعاؤں نے ہمیں بہت انمول کر دیا، کچھ بھی نہ تھے، نسبت مصطفیٰ نے انمول کر دیا، نسبت مصطفیٰ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ لہذا نسبت مصطفیٰ سے جڑے رہے۔ دو انعام ہو گئے، پہلا بخشش والا، دوسرا منہ کی جو بدبو ہے وہ اللہ کو مشک و زعفران سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ تیسرا توجہ کریں، اے اللہ کس قدر تیرا شکر کہاں سے کریں، منہ کہاں سے لائیں؟ ہم کمزور، سوچ کمزور، علم کمزور، جان کمزور، تیرا شکر کس منہ سے ادا کرے؟ کہاں سے لائیں شکر کے جملے؟ میں اور آپ سو جاتے ہیں، سبحان اللہ، میں اور آپ سو جاتے ہیں، اللہ نے فرشتوں کی جماعتیں بنا رکھی ہیں، عرش پر میرے اللہ نے فرشتوں کی جماعتیں بنا رکھی ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے آؤ فرشتوں کی جماعت ہو، نکل جاؤ اس زمین پر، اس دھرتی پر جہاں جہاں میرے نبی کی امت کے روزے دار ہیں۔ روزے دار ہونا کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے، لیکن کوشش کرو روزہ ہو، روزہ آنکھ کا بھی، روزہ کان کا بھی، کان غلط نہ سنے، آنکھ غلط نہ دیکھے، زبان غلط نہ بولے۔ پورے دن میں آنکھ ایک بار غلط دیکھے گی تو روزے میں فرق ہے، ایک بار کان غلط سنے گا تو روزے میں فرق ہے، ایک بار زبان جھوٹ بولے گی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ عجیب روزہ ہے کہ دودھ کا ایک گھونٹ پینے سے ٹوٹ جاتا ہے، چائے کا گھونٹ بھرنے سے ٹوٹ جاتا ہے، اور گالی دینے سے نہیں ٹوٹتا۔ زبردست روزہ ہے۔ پھر یہ روزہ آپ کا ہی ہو سکتا ہے، گالی دینے والے کا۔ حضور کا روزہ نہیں ہو سکتا۔ حضور کے روزے میں گالی نہیں دینی، حضور کے روزے میں جھوٹ نہیں بولنا، حضور کے روزے میں فرار نہیں کرنا، ورنہ منہ بند نہیں کرنا، چھوڑ دو۔ حضور نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کے نامہ اعمال میں بھوک کے سوا کچھ نہیں لکھا جاتا، بس یہ لکھا جاتا ہے سارا دن بھوکے رہے۔ گھر پر بیٹھنے والے، باندھنے والے کتے کو صبح روٹی ڈال دو اور پھر مغرب کے بعد ڈال دو تو وہ بھی روزے دار ہے، لیکن ایسا روزے دار میرے رب کو نہیں چاہیے، مصطفیٰ کو نہیں چاہیے۔ آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، زبان کا روزہ، حتیٰ کہ خیال کا بھی روزہ ہو۔ خیال کا روزہ کیسے ہوگا؟ خیال میں بھی نہیں سوچنا کسی کو دکھ دینا ہے، خیال میں بھی نہیں سوچنا دشمن پر یہ حملہ کرنا ہے،
جب خیال کا بھی روزہ ہوگا بھوک اور پیاس بھی رکے گی۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے میری امت کے اعزاز میں فرشتوں کی جماعتیں بنا رکھی ہے۔ واپس سے بولیں سبحان اللہ۔ جماعتیں میرے اللہ نے بنا رکھی ہیں۔ یا رسول اللہ وہ فرشتے کیا ہے کرتے ہیں؟ فرمایا رمضان مبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے، وہ فرشتے دن رات اللہ کی بارگاہ میں جھولیاں پھیلا کے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ تیرے حبیب کی امت کے جو صحیح روزے دار ہیں ہم تیری بارگاہ میں ان کی بخشش کی شفاعت کرتے ہیں۔ میں اور آپ سو جاتے ہیں، فرشتے میری اور آپ کی بخشش مانگ رہے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں نے حدیث پاک میں یہاں تک پڑھا، اور حضور کی امتی روزہ صحیح رکھ، تو بڑا خوش نصیب ہے، اور تو بڑا خوش نصیب ہے، کبھی اپنے نصیب کا پتہ تو کر۔ ویسے ہی زبان سے کہہ رہا ہے بد نصیب آدمی، وہ نصیب اچھے نہیں ہے۔ یاد رکھو جس نے نبی کا کلمہ پڑھا اس کے نصیب اچھے ہیں، آہو سبحان اللہ، اور جس نے حضور کو جانا اس کے نصیب اچھے ہیں۔ یہ مصیبتیں آنا یہ نصیبوں کی بات نہیں ہوتی کہ نصیب اچھے نہیں ہیں، یہ رحمت خداوندی ہوتی ہے۔ اے ٹکڑا تھوڑا ہونا یہ مسئلہ نہیں ہے، اے بے روزگاریاں یہ مسئلہ نہیں ہے، دن رات شکر ادا کرو کہ اللہ نے حضور کو امتی بنایا ہے۔ ہاں پورے رمضان یہ شکر ادا کرو، اس لیے کہ میں اور آپ سو جاتے ہیں۔ فرشتوں کی جماعتیں کیا کرتی ہیں؟ بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ فرشتوں کی جماعتیں اللہ کی بارگاہ میں میرے اور تیرے گناہوں کی معافیاں مانگ رہی ہوتی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں ہے، حضور نے فرمایا میرا امتی صحیح روزے دار ہو، اللہ نے دریاؤں کی مچھلیوں، سمندروں کی مچھلیوں کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے، وہ میری امت کے روزے داروں کے لیے بخشش مانگ رہی ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اتنی رحمتوں کے باوجود کوئی بندہ بدبخت ہو نا، پھر اس کی بدبختی کا کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس کی بدبختی کا کچھ نہیں کہا جائے۔ اس لیے کلمہ پڑھا ہے سعادت مند لوگ ہیں، قریب آ جائیں، قریب آ جائیں۔ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت مسجد میں ہے، آپ کی جامع مسجد میں بہت خوبصورت قرآن مجید ہے ہی خوبصورت، لیکن ہمارے حافظ صاحب بہت خوبصورت انداز سے سناتے ہیں، طبیعت کرتی رہتی ہے کہ ساری رات اگر سنے تو تھوڑا ہے۔ آؤ یہ نیند چند دنوں کی ہے، یہ زندگی چاند روزہ ہے۔ کوشش کریں اس مسجد کے جتنے بھی قریب لوگ ہیں وہ قرآن مجید کی اس نعمت سے محروم نہ رہے، نہ کرو، اللہ کی رحمت عام ہے، نہ کریں، نہ بدبختی کریں، کوشش کریں الف لام میم سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن سنیں، پتہ نہیں میرا رب کتنے انعامات سے نوازنے والا ہے۔ لہٰذا میں اس حوالے سے یہ تعداد زیادہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اتنا بڑا علاقہ ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ ہونے چاہیے۔ کوشش کریں کسی دن بھی سستی نہ کریں، مسجد آئیں، یہ رمضان چند دنوں کا مہمان ہے، چلا جائے گا، اسے خوش کر کے بھیجیں تاکہ اللہ مجھ سے اور آپ سے خوش ہو۔ 4 انعام ہو گئے، 3 انعام ہو گئے۔ فرشتے جو ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں روزے داروں کے لیے۔ 4تھا انعام، اللہ کے نبی فرماتے ہیں روزانہ فرشتے روزانہ فرشتے جنت کو آراستہ اور پیراستہ کرتے ہیں، دلہن کی طرح سجاتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کون سا مہینہ ہے کہ جنت کو بہت سجایا جا رہا ہے؟ پھر جواب رمضان المبارک ہے۔ کیوں سجایا جا رہا ہے؟ جواب آتا ہے اس مہینے میں اگر کوئی حضور کا امتی رخصت ہو جائے، اللہ نے جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے ہیں، وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ روزانہ جنت کو سجایا جاتا ہے، روزے دار خوش ہو جائے۔ موت مانگنا گناہ ہے لیکن رمضان کی موت اللہ عطا کرے، ہاں یہ تو نصیب والوں کو۔ 5واں انعام، آخری انعام حضور کی امت کو فرمایا جب 29-30 کی رات ہوتی ہے، 29 کا دن گزر کر 30 رات ہوتی ہے تو میرا رب اعلان عام فرماتا ہے
اور 30 دن قرآن سننے والوں، غریبوں کی مدد کرنے والوں، فقراء و مساکین کا خیال رکھنے والوں، اپنی آنکھ کان ناک منہ کا روزہ رکھنے والوں، آؤ دنیا کو سنے، مہینہ پورا ہونے پر مزدوری ملتی ہے، آ جاؤ سارے، تمہیں آج وہ مزدوری عطا کروں گا جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، اللہ انہیں ایسا اجر عطا فرماتا ہے جو اجر کبھی ختم، میرا دیا ہوا ختم، آپ کا دیا ہوا ختم، اللہ کا دیا ہوا کبھی ختم۔ میں آخری گزارش کر رہا ہوں، ظہر میں، عصر